میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات سے جو ہے نفرت مزید بڑھے گی، ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان جو ہے فاصلے مزید جو ہے یہ بڑھے گی۔ اس کی دنیا کی کسی ملک میں نہ اس کی گنجائش ہے اور نہ اس کی ہمیں کوئی مثال ملتی ہے کہ اپنے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اگر ماضی میں دیکھیں تو ہم پہلے دن سے ہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کا حل پولیٹیکل ہونا چاہیے اور پولیٹیکل لوگوں کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ملک کے فیصلے کرے، نہ کسی ادارے کے پاس اور نہ کسی سرکاری افسر کے پاس۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی دہشت گردی کی نہیں حمایت کی، ہمیشہ ہم نے اس کی جو ہے مذمت کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی یا اپنے زبردستی کسی اپنی بات منوانے کا یہ طریقہ جو بھی استعمال کرتا ہے اس کو ہم مذمت کرتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن ماضی میں آپ دیکھیں تو PPK کی کسی پولیٹیکل پارٹی کی قیادت کا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ یہ فیصلہ جو ہے پولیٹیکل لوگوں نے نہیں کیا تھا افغانستان جنگ میں جانے کا۔ اسی ٹائم آپ کو اگر یاد ہے تو PPK کی قیادت چیخ کے کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ریاست اور ریاستی ادارے کا فیصلہ تھا جو سارے دنیا سے جو ہے وہ مجاہدین لے کے آئے، جنگجو لے کے آئے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب پنجاب میں ساری ملک میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو PPK میں جو ہے ہم جو ہے جہادی بھرتی کر رہے تھے، اور یہ ریاست کا فیصلہ تھا، یہ اداروں کا فیصلہ تھا۔ اس ٹائم کے جو جرنیل صاحبان تھے، جو کوئی میں کہتا ہوں کوئی مرد مومن مرد حق تھا، کوئی خاموش مجاہد تھا، آج اس کے بچے جو ہے کروڑوں اربوں میں کھیلتے ہیں اسی جنگ کی وجہ سے۔ اور اس ٹائم کے مولوی جس کو سب کو پتا ہے کہ جس کے گھروں پہ ٹاٹ لگے تھے اس جنگ کی وجہ سے، وہ ارب پتی کروڑ پتی بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک بنے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا کبھی بھی اس میں رول نہیں رہا۔ ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کی حکومت میں یہ آئے تھے، بالکل ہم اس کو اون کرتے ہیں، لیکن آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے۔ اس ٹائم آپ سب کو یاد ہے کہ یہاں پر کور کمانڈر صاحب جو ہے وہ 730 بربر کے لے کے جاتے تھے افغانستان میں اور ان لوگوں سے بات کرنے کا، تو آپ اس کی لسٹ منگوائے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ تھے اور باقی پارٹیوں کے کتنے لوگ تھے، کس کس پارٹی کا۔ اگر ذمہ داری ہم پہ ڈالتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھے کہ آیا اس ٹائم کی صوبائی حکومت نے آپ کو بھیجا تھا، آیا اس ٹائم کے مرکزی حکومت نے آپ کو بھیجا تھا یا کور کمانڈر صاحب نے آپ کو بھیجا تھا۔ تو یہ لوگ وہاں جا کے کیا بات کر رہے تھے؟ جب ریاست نے فیصلہ کیا، جب آرمی چیف اور اس ٹیم DGI نے یہ فیصلہ کیا، وزیر اعظم کو تو چونکہ اس کی اچھی پوزیشن میں ہوتے، اس ادارے اس کو ہوتے، تو یہ میں نہیں کہتا کہ ذمہ داری ہم نہیں لیتے، لیکن اگر صرف پاکستان تحریک انصاف پہ اور اداروں کو اس سے بر ذمہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے۔ پہلے بھی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ڈائلاگ اس کا حل ہے، اور آپریشن جس طرح اسپیکر صاحب نے بات کی کہ ماضی میں کتنے آپریشن ہوئے، اس کا کیا حل نکلا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی کا حل جو ہے ڈائلاگ نکالے۔ اور افغانستان کی بات جس طرح اسپیکر صاحب نے کی کہ وزیر دفاع ایک ذمہ دار شخص اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو لوگ منتخب کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے، اور جس کو عوام مسترد کرتے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا زبان بولنی ہے اور کس کی زبان بولنی ہے، اس کو تو عوام سے، اس کو حقیقت سے تو اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر افغانستان دہشت گردی کا مرکز ہے یا افغانستان دہشت گرد ملک ہے تو یہ دہشت گرد دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں جاتے، صرف افغانستان میں کیوں جاتے؟ اگر ہم اپنی ناکامیاں، اپنی نااہلیہ، اپنا انٹرسٹ کی وجہ سے اپنے جو ہے ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنی چاہیے۔ ہم پہ یہی الزام لگتا ہے، بالکل ہمیں جواب دینا چاہیے کہ صوبے کو جو 1% ملا، لیکن یہاں پر ہم فیڈرل ادارے سیکیورٹی اداروں کو اربوں روپے دے رہے ہیں، ہر سال دے رہے ہیں، اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے یہ کبھی صوبے کا مسئلہ، یہ فیڈرل کا ذمہ داری ہوتی ہے، صوبہ نے بھی اپنے کردار ادا کرنا ہے۔ تو ہماری تنظیم نے پہلے بھی ہم نے اس کی ہم کہتے ہیں کہ بالکل، اور اس نسیم صاحب نے سارے MPs MNAs نے بھی متفقہ طور پر ہم نے کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی واقعات سے جس طرح بلوچستان میں حالات اللہ نہ کرے، کیونکہ جس طرح ہمارے یہ لوگ مسلسل شہید ہو رہے تو اس کا ریئیکشن آئے گا، اور ریئیکشن پھر سب سے زیادہ اس کا ملبہ ہم پہ PPK کے لوگوں کو جو ہے ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو ریاست عقل کے ناخن لے، ہوش کے ناخن لے، اور اپنے آپ کو چند لوگ عقل کل نہ سمجھے، آپ پولیٹیکل لوگوں کو اعتماد لے، پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں اور اس کا حل نکالے، پولیٹیکل طریقے سے حل نکالے۔ اگر پولیٹیکل طریقے سے حل نہیں نکلتا تو ہم بالکل چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن ہو، اس کو جو ہے اگر پھر بھی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتی ہے، لیکن ہماری جو اتنی سیکیورٹی اداروں پہ ہم اربوں لگاتے ہیں
تو وہ کارروائی ایسی ہونی چاہیے جس میں کولیٹرل ڈیمیج کا کوئی بھی کہاں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی اور نہ بننی چاہیے. تو بالکل اگر کوئی اس طرح کی آپریشن ہو جو واقعی دہشت گرد ہو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے, صوبائی حکومت اس کے ساتھ کھڑی, پارٹی, لیکن ہم کسی دہشت گرد کے بجائے کسی بے گناہ کی قتل کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور اس کو صوبائی حکومت کی طرف سے بھی, اپنی پارٹی کی طرف سے بھی, اپنی قیادت کی طرف سے بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست عقل سے کام لے گی اور انشاءاللہ تعالی آئندہ یہ نہیں کرنے گی. اگر صوبائی حکومت کو کمزور کریں گے تو اس سے پی ٹی آئی کمزور نہیں ہوگی, میں آپ کو سمجھا دوں, اس سے پولیٹیکل لوگ کمزور ہوں گے, اور پھر اس طرح کی قوتیں آگے آئیں گی جو آلریڈی ریاست سے جو ہے ناراض ہے, جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں کرتے, جو جمہوریت پہ یقین نہیں کرتے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر نہ آئین ہے نہ قانون ہے, جس کی لاٹھی اس کی بینس والا معاملہ ہے. اس طرح آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جس میں ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا گیا, کہ خواتین کو اٹھایا گیا, اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے آج اگر سپریم کورٹ میں جج صاحبان بیٹھے, ہائی کورٹ میں جج صاحبان بیٹھے, تو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کی امینڈمنٹ آئی اور کس طرح لوگوں کو افرے, اربوں روپے کی یہاں پر لوگوں کو افرے ہوئی. تو اس سے عدلیہ پہ جو لوگوں کا اعتماد تھا وہ کمزور ہو گیا. یہاں پر جو کیسز خان صاحب کے کل آپ نے دیکھا کہ جو سرکاری گواہ تھا, جنرل صاحب تھا جو ملٹری سیکرٹری خان صاحب کے تھے, اس کے بیان کے بعد تو یہ کیس بنتی ہی نہیں کہ آگے چلے, اس کے بعد تو یہ ختم ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر میرٹ پہ تو نہ کیسز بنتی ہے اور نہ فیصلے ہو. آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی یہاں پر وزیر اعظم تھے, ایک صدر صاحب تھے, جنہوں نے سرکاری گاڑیاں لی جس کی توشاخانہ کے قانون میں کوئی گنجائش نہیں, تو وہ تو کافی زیادہ ہے. لیکن وہ گاڑیاں, اور یہاں پر میڈیا کے ذریعے میں نے سنا کہ مریم بی بی نے ایک گاڑی لی اور پھر اس کو بیچ کے اس کا ذکر بھی کیا ہے, اس کا اپنے گوشواروں میں ذکر کیا ہے. تو عجیب طرح کی قانون ہے کہ ایک بندے کو تو فری ہینڈ ہے, وہ جو کر سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو ہم نے وہ 20% سے لے کے 50% پر لے کے گئے کہ اگر کوئی لے کے جانا چاہتا ہے تو 50% اس کی پیمنٹ کرے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ خود ہی اس کی قیمت کا تعین کرتے تھے. اور بدقسمتی ہماری, اگر ایک کام غلط ہے تو ہر بندے کے لیے, پولیٹیشین کے لیے بھی غلط ہے اور ایک سرکاری ملازم کے لیے. آپ اس کی ساری دیکھ لیں, ڈیٹیل دیکھیں, آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ جنرل صاحبان جو توشاخانہ سے سامان وہ کہاں لے کے جاتے, اس میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اگر غلط ہے تو پولیٹیشین کے لیے بھی غلط ہے اور جنرل کے لیے بھی غلط ہے. آپ نے دیکھا کہ اس میں ڈیٹیل ہے, مشرف صاحب جب آرمی تھے, پریزیڈنٹ تھے, آرمی چیف تھے, وہ جو بھی سامان آیا اپنے گھر لے کے گئے, کسی نے آج تک اس سے نہیں پوچھا کہ بھائیان یہ سامان آپ کس قانون کے ساتھ لے کے جاتے. تو یہاں اندازہ کر لے کہ یہاں پر کیسز پولیٹیکل موٹیویٹ ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں, اسی طرح کے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی اس کو اسی طرح کیسوں میں الجھاتے ہیں تاکہ وہ اس کی بات مانے, تاکہ وہ ڈیل کرے, تاکہ وہ ان سے اپنی شرائط. یہاں پر مقصد جو ہے کہیں بھی یہاں پر جو خان صاحب پہ جتنی بھی کیسز ہیں, آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ آئینی اور قانونی کیسز نہیں ہے. اگر یہ آئینی اور قانونی تھے تو اس توشاخانہ کی جو ڈیٹیل اسپیکر صاحب نے آپ کو بتائی, اس میں زرداری صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ گاڑی کس قانون کے تحت, نواز شریف سے پوچھے کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ گاڑی لی تھی. یہاں پر جو گڑیوں کی ڈیٹیل ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں, مہنگی چیزیں, اس سے پوچھے کہ کس قانون کے تحت, یا موجودہ کیس بنانے والوں سے کہ آپ نے کس قانون کے تحت اگر اس پہ کیس بنائی تو یہاں پر آپ نے کیوں نہیں بنائی. کہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک خان صاحب کا توشاخانہ نہ چلے اس وقت تک آپ نے توشاخانہ نہیں چلانا. اندازہ کر لے یہاں پر فیصلے کس طرح, یہاں پر میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے, یہاں پولیٹیکل لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے, آڈیو ویڈیو سے, فائلوں سے, ایف آئی آروں سے. تو اس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر دن ہمارا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, اور یہ اس ملک کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, وہ آپ کو اس ملک کے ماما چاچے سمجھ رہے ہیں, یہ اس کی غلط فہمی ہے. آپ عقل کل نہیں ہے, آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے, آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھے آپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے, آپ کے جس طرح آپ نے عدالتوں کو کنٹرول کیا, جس طرح آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن کو کنٹرول کیا, جس طرح آپ نے پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا, تو اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہے اور یہ مزید بڑھے گی. یہ میں سمجھتا ہوں, میں ہر دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم ناراض ہیں,
ہماری دوریاں ہیں، اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ اگر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن ہم اداروں کو اون کرتے ہیں، ہم اداروں کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ ملک میرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مضبوط ادارے ہوں، میں چاہتا ہوں مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی علامت ہے، لیکن ادارے اس ٹائم مضبوط ہوں گے جب اس کے پیچھے عوام ہوں گے، ادارے کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے اگر اس کے پیچھے جو ہے عوام نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 27 کو ہماری جلسہ ہوگا، اور میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری تنظیم بھی پوری طرح جو ہے کام کر رہی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے، اور ہم دنیا کو بتا دیں گے، ہم ریاستی اداروں کو بتا دیں گے کہ پی ٹی آئی کی پی کے پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب سے اور دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آئیں گے، اور یہاں پر ہر بندے کو ہر رائے کی آزادی ہوتی، یہاں پر ہر بندے کو، جس طرح میں بیٹھا ہوں یونین کونسل کی صدارت سے ہو کے صوبائی صدر تک بیٹھ گیا ہوں، جس طرح ہم آپ اسٹیج پہ دیکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں کوئی نہ ایم پی اے تھا نہ ایم این اے تھا، لیکن پارٹی کی وجہ سے ہم اس پہنچے۔ اگر میں صوبائی صدر بن سکتا ہوں تو یہ سارے مجھ سے ہر لحاظ سے اچھے ہیں، تو جب آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے اختلاف رہتا ہے، ہاں اس پہ بات ہو سکتی کہ ہمیں اختلاف کہاں کرنی چاہیے، لیکن جو بھی چھوٹے چھوٹے ہمارے ایشو پہ اختلاف رائے ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے ہیں اپنی تمام پارٹی کے عہدیداران سے، پارٹی ورکر سے، سوشل میڈیا کی جس کی وجہ سے ہم اسمبلیوں میں آتے، اس سے میری یہ اپیل ہوگی، یہ درخواست ہوگی کہ آپ نے صرف اور صرف 27 تاریخ کے جلسے پہ فوکس کرنا ہے۔ خان صاحب جیل میں ہے تو ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے، جو خان صاحب کی موجودگی میں ہم محنت کرتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے۔ سی ایم صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سی ایم صاحب کے ساتھ کڑے ہیں